میں بات کر رہا ہوں ماہ محرم الحرام کے موقع پر جو خرافات ہمارے پاس رائج ہو گئی ہیں، جس کو ہم معاشرے میں محرم منانے کے نام سے جانتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، علم بٹھائے جاتے ہیں، پنجے بٹھائے جاتے ہیں، جس کو عوام اپنی زبان میں پیراں وغیرہ کچھ بولتے ہیں۔ پیراں بٹھانا، علم بٹھانا، پنجے بٹھانا اور الاؤ جلانا، اس میں سے بھاگنا، الاؤ کے پاس اچھل کود کرنا، تماشے کرنا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان کا اہل بیت کی محبت سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ نواسے رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ تقاضا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ یہ سارے کام شیعوں کے رائج کیے ہوئے ہیں۔ تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، کوئی اگر علماء سے رابطہ کرے تو اس کو تفصیل سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہاں مختصر اصلاح کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حکومتیں گزری ہیں صدیوں تک، ان میں سے بہت سارے بادشاہ یا تو وہ شیعہ تھے یا شیعوں کی طرف مائل تھے۔ اور ہمارے دکن کا بھی آپ ماحول دیکھیں گے تو یہاں پر بھی جو مسلمانوں کی حکومت گزری اور ان میں بادشاہ گزرے، ان میں بہت سارے وہ تھے جو شیعوں کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے دکن میں شہروں کے اندر اور ہر گاؤں میں انہوں نے امام باڑے بنائے اور وہاں پر انہوں نے یہ شیعوں کے مراسم کو رائج کر دیا۔ اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دکن ایران سے متاثر رہا ہے، ایران کی طرز تعمیر دکن آئی، ایران کی بہت ساری تہذیب دکن آئی، کیونکہ یہاں کے سلاطین ایران کے اہل تشیع کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر شہروں میں اور ہر گاؤں میں جو اہتمام کے ساتھ امام باڑے بنائے گئے، جس کو پیروں کی مسجد بھی لوگ بولتے ہیں، اور یہ سب پیروں کو بٹھانے کا، علموں کو، پنجوں کو بٹھانے کا، الاؤ کھیلنے کا، یہ جو سارا تماشا کیا گیا، یہ وہیں شیعوں سے یہ مراسم لیے گئے اور حکومتی سطح پر اس کو رائج کیا گیا۔ اور یہ چلتے چلتے کیا ہوا، ناواقف عوام میں یہ تمیز ختم ہو گئی کہ یہ ہمارے اہل سنت کے کام ہیں یا اہل تشیع کے کام ہیں۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا عام آدمی بھی اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور یہ سارے شیعوں کے مراسم اہل بیت اطہار کے نام سے رائج کیے گئے تھے، تو لا علمی میں اور ناواقفی میں ان لوگوں نے غلطی سے اس کو اہل بیت کی محبت کا تقاضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ اہل بیت کی محبت کا تقاضا سمجھ کر جوش و خروش میں وہ اس میں شامل ہو گئے اور وہ یوں رائج ہو گیا، تو اس کو اہل بیت اطہار کی خدمتوں میں نذرانہ عقیدت سمجھ کر کرنے لگے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے مراسم نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے اہل تشیع کے شیعوں کے مراسم رہے ہیں، لیکن یہاں ہندوستان میں حکومتی سطح پر اس کو رائج کیا گیا۔ جو متشرع بادشاہ نہیں ہوتے، متقی پرہیزگار بادشاہ نہیں ہوتے، دنیا دار قسم کے اسلامی بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو عوام کو کھیل تماشوں کے موقع دینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وقفے وقفے سے کچھ ایسا موقع بنے کہ عوام کے لیے کھیل تماشے کا موقع مل جائے، اور عوام کو اچھا لگنے والے کچھ کام ہوں، وہ حکومت سے راضی رہیں، اور حکومتوں کی مضبوطی کے لیے مواقع میسر آئیں۔ بہت کچھ ان کے اغراض ہوتے ہیں، کچھ مذہبی جذبات بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ رائج ہو گئے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جھنڈا ہے، اور محبوب سبحانی کا چلہ ہے، اولیاء کرام کے چلے ہیں ہمارے پاس۔ اس کی تفصیل ہم کبھی عرض کریں گے۔ ہمارے پاس سرکار غوث اعظم کا جھنڈا ہے اور سرکار محبوب سبحانی کے چلے ہیں، ہمارے اولیاء کرام کے آستانے اور ان کی درگاہیں ہیں۔ یہ ہیں جہاں پر ہم کو جانا ہے اور وہاں سے فیوز و برکات لینا ہے، وہاں پر جا کر ہم اپنی حاجتیں وہاں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ وہاں ہم کو جانا ہے، وہاں سے ہم کو عقیدت رکھنا ہے، ہم کو
شیعوں کے طریقے پر رائج ہونے والے یا امام باڑوں پر وہاں پر بٹھائے جانے والے علموں اور پنجوں کے پاس جا کر ہم کو فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس سرکار غوث اعظم کا جھنڈا ہے اور اہل تشیع کے پاس یہ سارے علم پنجے وغیرہ ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم ہمارے طریقے پر رہیں، ہمارے بزرگوں کے طریقے پر رہیں۔ ہندوستان میں شیعوں کی دیکھا دیکھی صدیوں سے جو علم تعزیے اور یہ پیروں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ ہندوستان کی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہندوستان کے آپ پچھلی چند صدیوں کے بڑے بڑے علماء کرام کو پڑھ لیجئے، ان کی نہ تو کتابوں میں آپ کو یہ پیروں کا اور علم پنجوں کا آپ کو کوئی ذکر ملے گا، نہ انہوں نے نہ ان کے خلفاء یا تلامذہ نے اس میں شرکت کی ہے، بلکہ وہ لوگ اس سے بیزار رہے ہیں۔ انہوں نے شیعوں کے عقائد کا، ان کے مراسم کا رد کیا ہے۔ یہ شیعوں کی طرف مائل بادشاہوں کی حکومت کے زور پر شروع کیے ہوئے مراسم ہے، جو حکومتی سطح پر نافذ کیے گئے تو ناواقف مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے جو بھی سنی ہے، اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہے، اسے یہ تمیز سیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے نام پر آنے والی چیز وہ سنیوں کی بھی ہو سکتی ہے، شیعوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کا نام شیعہ بھی لیتے ہیں، سنی بھی لیتے ہیں۔ ہمیں یہ تمیز رکھنا چاہیے کہ صرف اہل بیت کے نام سے کوئی چیز آ رہی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کر لیں گے۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں گے، اہل سنت و جماعت کے پورے 1400 سال کے سلسلے کو دیکھیں گے، چاہے عقیدہ ہو، چاہے کوئی معمول ہو، اگر وہ ہمارے بزرگوں کا تصدیق شدہ ہے، ان کا معمول بہا ہے، تبھی ہم اس کو قبول کریں گے۔ اور ناواقف عوام اگر کرتی چلی آ رہی ہے تو ناواقف عوام کے صدیوں تک کرنے سے بھی کسی کام کے لیے شرعی دلیل نہیں بن جاتی۔ اہل علم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، امت کے علماء نے، اکابر نے، اہل علم نے اس کو قبول کیا نہیں کیا، یہ دیکھا جائے گا۔ اور یہ ایک عام مسلمان بھی جو دین کی معمولی سمجھ رکھتا ہے، وہ دیکھ کر اندازہ کرے گا کہ جس کو تھوڑی بھی تاریخ معلوم ہو امام حسین کی شہادت کی، کہ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر اقدس کو اور آپ کے رفقا کے سروں کو نیزوں کے اوپر چبایا گیا، اور اس کو نیزوں کے اوپر سر اقدس کو چبا کر جشن میں نیزوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر جھمایا گیا، اور وہ خوشی میں ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے یزیدی۔ اور آج یہ پیروں کے علم پنجوں کے معاملات کرنے والے بھی کچھ اسی قسم کا کام کرتے ہیں۔ ظاہر طور پر بھی دیکھیں تو اس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے آج بہت سخت ضرورت ہے کہ اہل سنت و جماعت صرف اور صرف اہل بیت کا نام سن کر کوئی بھی عقیدہ قبول نہ کر لے، اہل بیت کا نام سن کر کسی بھی کام کو شروع نہ کر دے، علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں رجوع کرے۔ 1400 سال سے ہمارے جو علماء اہل سنت چلے آ رہے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگیوں میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو عقیدے اور جو معمولات ملیں گے، اسی کو ہم قبول کریں اور اسی پر چلیں، اس سے ہٹ کر ہم کوئی طریقہ اختیار نہ کریں۔ یہ بولتے ہوئے لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ عوام میں رائج ہے، بولنے سے کیا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا ظہر الفتن فلیظہر العالم علمہ، جب فتنے ظاہر ہوں تو اہل علم اپنا علم ظاہر کریں اور علم کے ذریعے فتنوں کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے، ورثے میں علم ہی حضور نے چھوڑا ہے، اور حضور کی رسالت صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور کی امت میں صبح قیامت تک حضور کا دیا ہوا علم رہے گا، اور وہ علم جن کے پاس ہوگا وہ اس امت کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور اہل علم کا یہ فریضہ ہے، اور اہل علم کو کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر کی سیرتیں پڑھیے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیعیت کے معاملے میں انہوں نے
بادشاہوں کی پرواہ نہیں کی، حکومتوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے حکومتوں سے ٹکر لے لی لیکن عام مسلمانوں کو شیعیت سے محفوظ رکھا۔ اس لیے محرم میں ہمارا معمول یہ ہو کہ جب 9 محرم آئے، 10 محرم آئے، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھتے بیٹھیں، ان کی محفلوں کو سجائیں اور صحیح روایات سے جو واقعات شہادت ہیں اس کو بیان کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ان کی بارگاہوں میں ایصال ثواب کریں، شربت بنا کر تقسیم کریں، پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، جو کھلا سکتے ہوں، جو پلا سکتے ہوں اپنی حیثیت کے مطابق کھلائیں پلائیں، یا کم از کم اپنے گھر میں ہی اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ محرم کا شربت، محرم کا کچڑا اور محرم کے لیے ہم جو بھی بنا کر خود کھاتے ہیں یا دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے، آپ کے رفقا نے کس طرح پوری امت کو یزید اور یزیدیوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، اس کی تفصیلات ہم کو بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور ان کی مبارک زندگیوں کو پڑھ کر ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ ہم ان کے غلاموں میں روز قیامت شامل ہو جائیں، ان کی شفاعتیں ہم کو نصیب ہو جائیں، اور انہوں نے جو صاف ستھرا پاکیزہ دین بچا کر ہم کو دیا ہے، اسی دین کو ہم آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے برائیاں پھیل رہی ہیں، کس طرح سے اسلام کے خلاف فتنے اٹھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سوچنے اور مشورہ کرنے کی ہیں۔ اس انداز میں ہم کو محرم گزارنے کی ضرورت ہے۔ علمی انداز میں گزاریں، عملی انداز میں گزاریں، خرافات کے انداز میں اور لغو اور بیہودہ کاموں اور تماشوں کے انداز میں ہم کو اہل بیت اطہار کے ایام نہیں گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔